رکوع میں سبحان ربی العظیم اگر صحیح سے لفظ ادا نہیں ہوتے تو اس کی جگہ پر سبحان ربی الکریم پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر سبحان ربی العظیم، عظیم عین زوائے یمین. دیکھیے قرآن جو ہے نا یہ عجیب، بہت ہی ریچسٹ اور بہت مالدار زبان ہے، اور اس میں ایک ایک زیر زبر پہ معنی بدل جاتے ہیں. ایک ایک زیر زبر پہ معنی بدل جاتے ہیں. یہ آئے کہ عظیم اگر ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم زے سے، اگر ہم نے زے سے اچارن ادا کیا تو عظیم کے معنی دشمن ہے. تو پاک ہے میرا پروردگار جو دشمن ہے. اور اگر ہم نے جیم پڑھ دیا عجیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار جو گونگا ہے. عجیم کے معنی گونگا. اور عظیم، عظیم کے معنی عظمت والا. جسے ایک جگہ اور لوگ غلط پڑھتے ہیں. میں مولانا ایوب صاحب دھیان دیجیے گا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں جسے ناد علی پڑھیے آپ. ناد علی مظہر عجائب تجید و عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی 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 بے عظمت کا، یہی ہے نا؟ کیا ہے؟ اگر عظمت کا پڑھیں گے تو معنی الگ ہوگا، بے عظمت کا پڑھیں گے تو معنی الگ ہوگا. اور صحیح ہے بے عظمت، کیونکہ عظمت کا مطلب ہے عظمت، بزرگی، اور عظمت کا مطلب ہے ہڈی. تو اللہ کو کہہ رہے کہ تیری ہڈی کے طفیل، تیرے ہڈی کے صدقے میں نہیں، تیری عظمت کے صدقے میں. تو عظمت نہیں، عظمت ہے. زوئیں پہ زبر پڑھیں گے تو معنی کچھ اور ہوگا، اور آپ نے وہ لگا دیا ساکن کر دیا تو معنی کچھ اور ہو جائے گا. اس لیے عربی زبان جب بھی ہو تو اس کا اچارن صحیح ہونا چاہیے. اگر سبحان ربی العظیم عین زوئیں یہ ادا نہ کر پائے تو بہتر ہے کہ سبحان ربی الکریم پڑھ سکتے. نکاح کے بعد اولاد ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں. نکاح کے بعد اولاد بھاگ جاتی ہے صاحب. اصل بس سچی بات یہ ہے کہ اپنے خود ہی بھگا دینا چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی ہے نا، پہلا ہے تو تو اوپر چلا جا، دوسرا ہے تو تو نیچے گھس جا، چوتھا ہے تو تو اوپر، تو کباٹ میں چلا جا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد بچے کو الگ کر دیں. جب تک اس کے اندر رسپانسبلٹی پیدا نہیں ہوگی وہاں تک اس پہ وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. ایک بار سمندر میں پھینک تو دو، بچنے کے لیے تو خود ہی ہاتھ پیر مارے گا. اگر نہیں بچ سکے تو کنارے تو آپ کھڑے ہی ہیں بچانے کے لیے. تو طریقہ یہی صحیح ہے کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ کر دینا چاہیے یا الگ کھانے پکانے کا ہو جانا چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی بھائی تو سب ایک ہے، ایک کوکھ سے پیدا ہیں، ایک خون سے پیدا ہے. ان میں تو کچھ بھی رعایت مروت ہوگی، لیکن جو باہر سے تشریف لانے والی مہیلا ہیں جن کو آپ نے ڈولی پہ سجا کے لایا ہے، وہ تو ایک پیٹ سے پیدا نہیں ہے. تو پھر بعد میں دیورانہ جٹھانا چالو ہو جاتا ہے، گھر میں پھڈے ہونے لگتے ہیں، اور عورتوں کے پھڈے اوپر تک آتے ہیں، اس کا اثر اوپر تک آتا ہے، پھر بڑوں میں پھڈے ہونے لگتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ شادی کر کے بچوں کو خود سے ہی الگ کر دینا چاہیے. امام حسن امام حسین سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے نا. دونوں کا کمرہ الگ، دونوں کے چولہے الگ، دونوں کے الگ الگ تھے، ایک ساتھ نہیں تھے. وہ سسٹم ہی نہیں تھا. اسلام چھوٹے سے چھوٹے فتنے بھی پسند نہیں کرتا، تو گھر میں فتنہ وہ کیسے پسند کرے گا؟ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد بچے کو الگ کر دیں.